الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 5 تک کا خلاصہ اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید اور دیگر ہستیوں سے متعلق جو دیگر اقوام نے ابن اللہ یا اللہ کی اولاد کا ایک تصور گڑھ لیا تھا، اس کا بالاستیعاب رد سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 80 کے اندر ترتیب کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی وحدانیت اور اس کی ذات کی یکتائی، رب کریم کے علم و اختیار و قدرت جو استقلالی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، قدیم ہے، بغیر کسی کے دیے ہوئے ہے، اس کی اہمیت کو مختلف امثال، مثال اور واقعات کے تحت ذکر کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود اہل کتاب کے گڑے ہوئے خود ساختہ، فرسودہ اور بےہدہ عقیدے کا رد کیا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا کے توحید کے مقام کو ذکر کرتے ہوئے جہاں حی القیوم کا معنی اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی شان و جلالت کو ذکر کیا جا رہا تھا، اور حضور سید عالم سے مناظرے کے لیے جو اہل کتاب میں سے چند لوگ آئے تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ ابن اللہ ہے، اس کی تردید پر یہ آیات کا نزول ہوا ہے. اب اللہ رب العالمین جل وعلا اپنی قدرت اور اپنی شان اور اپنی ازلی شان جس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، ان دلائل کو ذکر کرتے ہوئے، ان حقیقتوں کو ذکر کرتے ہوئے انسانوں کے شعور کو بیدار کیا جا رہا ہے، اور ان کے شعور اور ان کے فکر کو شیطانی اور نفسانی وسوسوں سے پاک کر کے خالص اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید اور اس کے مقام سے آشنا کیا جا رہا ہے. فرما رب کون ہے، شان بیان کی جاتی رہی. اب آیت نمبر 6 میں ذکر ہو رہا ہے هو الذی، اللہ وہ ہے، وہ وہی ہے، یصورکم فی الارحام، جو ماؤں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق کرتا ہے اور اس کی تصویر بناتا ہے، کیف یشاء، جیسے وہ چاہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اس کے سوا کوئی عزت والا اور حکمت والا نہیں. اس آیت کریمہ آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین جل وعلا کی عظمت و شان ذکر ہو رہی ہے کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ کی ذات وہ ہے جو ماں کے رحم کے اندر بچے کی تصویر کو بناتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے. یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی قدرت کا ایک شاہکار ہے کہ وہ تخلیق اور وہ قدرت کے وہ
کرتا ہے. اس بات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تخلیق کے یہ مراحل کو جو قرآن کریم یہاں پر ذکر کر رہا ہے اس کو بیان کرتے ہوئے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری ماؤں کی پیدائش، تمہارے مادے کی پیدائش ماں کے پیٹ میں 40 روز تک جمع ہوتی ہے. یعنی بچہ جب ماں کے پیٹ میں آتا ہے یا نطفہ ماں کے بطن میں آتا ہے تو 40 دن تک وہ جمع ہوتا ہے. پھر اتنے ہی دن علقہ یعنی خون، جمے ہوئے خون کی شکل میں ہو جاتا ہے. پھر اتنے ہی دن گوشت کا لوتھڑے کی صورت میں ہو جاتا ہے. اور جب ماں کے بطن کے اندر وہ نطفہ 40 دن کے قریب ایک گوشت کا لوتھڑا اور خون کے لوتھڑے کے مراحل سے گزرتا ہوا، اللہ اکبر، 4 مہینے کی مدت پر پہنچ جاتا ہے. ماں کے پیٹ میں جب بچہ 4 مہینے کا استقرار کرتا ہے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک فرشتہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے بھیجا جاتا ہے جو ماں کے بطن میں اس کے لیے اس کا رزق، اس کی عمر، اس کے عمل، اس کے انجام، یہاں تک کہ اس کی سعادت اور شقاوت ساری چیزیں لکھ دیتا ہے. پھر اس کے بدن کے اندر روح کو ڈال دیا جاتا ہے اور روح کو منتقل کر دیا جاتا ہے. اور حضور سید عالم فرماتے ہیں کہ اس کی قسم کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، آدمی جنتیوں کے طرح عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس میں اور جنت میں ایک ہاتھ کا فرق باقی رہ جاتا ہے تو اس کی لکھی ہوئی کتاب، لکھی ہوئی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور معاذ اللہ وہ دوزخیوں کی طرح عمل کرنے لگ جاتا ہے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ، اور داخل جہنم ہو جاتا ہے. اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو دوزخیوں کی طرح پوری زندگی عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت جب قریب آ جائے اور اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ لکھے رہ جائے تو اللہ نے جو اس کی تقدیر کو مرتب کر دیا تھا علم ازلی کے اندر تو اس کے عمل خود ہی تبدیل ہو جاتے ہیں اور جنتیوں کی طرح عمل کرتا ہوا اس کا خاتمہ جنت پر ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے ماں کے بطن میں، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ فرشتہ آ کر اس کے انجام اور معال سے متعلق تمام چیزوں کو لکھ دیتا ہے. یہ کب پیدا ہوگا، کتنی عمر پائے گا، اس کو کتنا رزق حاصل ہوگا، یہ اپنی زندگی کس طرح گزارے گا اور یہ کس طرح کی زندگی گزار کر کس خاتمے پر پہنچے گا. اور اللہ اکبر، یہاں پر اللہ رب العالمین کی خفیہ تدبیر سے بندے کو ڈرنا چاہیے کہ ماں کے پیٹ میں اگر اس کی تقدیر پہلے ہی کفر میں لکھ دی گئی ہو تو العیاذ باللہ وہ پوری زندگی نیک اور صالحین آدمیوں کی طرح کام کرتا رہے لیکن وہ آخری وقت کے اندر اس سے پلٹ جائے گا، معاذ اللہ، ساری اچھی باتوں کو وہ چھوڑ دے گا العیاذ باللہ اور گمراہ اور بددین لوگوں کی طرح باتوں کو وہ کرنا شروع کر دے گا یہاں تک کہ وہ جہنمیوں میں سے ہو جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہم تمام کو اس کی پناہ عطا. اور اللہ نے اگر اس کو ماں کے پیٹ میں جنتی لکھ دیا ہے تو پھر پوری زندگی وہ دوزخیوں کی طرح کام کیوں نہ کرتا رہے. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جناب جب اس کے خاتمے کا وقت آئے اور ساری زندگی اس نے جہنمیوں والے کام کیے ہیں، اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا، تقدیر غالب آ جائے گی جو ماں کے پیٹ میں لکھی گئی اور وہ جنتیوں سا کام کر کے جنت میں داخل ہو جائے گا. اس کے لیے کیا کرنا ہے آگے قرآن کریم کی آیت اس مضمون. میں صرف ایک بات مزید درج کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. علم کی 2 قسمیں ہیں جس پر ہم امپلیمنٹ اور اطلاق کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ظاہری شواہد ہمارے سامنے ہو، جیسا ہم دیکھ رہے ہیں، ایک آدمی کو ہم نے چوری کرتا ہوا دیکھا تو گواہی دے دی، ایک آدمی کو قتل کرتا ہوا دیکھا، کوئی گناہ کرتا ہوا دیکھا الیاذ باللہ تو گواہی دے دی. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا علم باطن میں کہ اس 5 منٹ کے بعد یہ کیا ہو جائے گا یا 1 سال کے بعد کیا ہو جائے گا یا پوری زندگی یہ نیکی کا کام کر رہا ہے، اب کیا ہو جائے گا نہیں پتا. یہ علم اللہ کے علم کا خاصہ ہے اور اللہ رب العالمین جتنا چاہتا ہے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے واقف کرتا ہے کیونکہ احادیث کے اندر اس کے آثار موجود ہیں. یہاں جو تخصیص علم آ رہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ تخصیص حقیقی ہے، اضافی نہیں. یعنی خود سے استقلالاً بغیر کسی کے سکھائے اگر کوئی جانتا ہے تو اللہ جانتا ہے.
اور پھر اللہ رب العالمین جتنا چاہتا ہے اپنے محبوبوں کو عطا فرماتا ہے. قرآن کی دیگر آیات، سورہ جن کی آیت جس طرح ہم نے پہلے بھی پڑھ دی تھی، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اسی طرح کئی آیت کریمہ یہاں پر موجود ہیں. اور پھر یہ حدیث کریمہ خود دیکھیے کہ اللہ ماں کے پیٹ کے اندر ساری چیزوں کو منتقل کرتا ہے تو فرشتے کو بتاتا ہے جب تو وہ لکھتا ہے. تو جب فرشتے کو بتانا یہ ممکن ہے تو اس فرشتے کا رتبہ تو جناب سید عالم اور انبیاء سے بہت چھوٹا ہے. تو یہ تو ممکن ہو گیا کہ بتا دیا جاتا ہے. اب جو بتا دیا جاتا ہے وہ وہی ہے جو مخلوق کو دیا جا سکتا ہے، اور ایسی چیز کہ جو مخلوق کو نہیں دی جا سکتی اس میں کسی کو شامل مارنا وہ شرک ہے، اور وہ اللہ رب العالمین جل والا کا خاصہ ہے. آپ کہیں گے اس کو ہم مزید تفصیل سے کیسے سمجھیں؟ تو اس کی تحقیق کو یوں بھی سمجھا جایا جا سکتا ہے کہ ایک علم وجودی ہے اور ایک علم معدومی ہے، ایک عدم کا علم ہے، ایک وجود کا علم ہے. یوں سمجھ لیے جو چیز کریٹ ہونی تھی، جو چیز بن سکتی تھی یا بن سکتی ہے، کائنات میں جو چیز بن کر آ سکتی ہے، اس کا علم انبیاء کو دیا جاتا ہے. لیکن کچھ علوم ایسے ہیں کہ ہیں لیکن وہ کبھی اس دنیا کے نقشے پر نہیں آئیں گے، اس میں سے ایک ذرہ بھی انبیاء کو نہیں دیا جاتا. وہ اللہ رب العالمین کا علم ازلی ہے، جس کو علم معدوم کا علم کہتے ہیں، معدوم ازلی. اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاہکار الدولۃ المکیہ شریف آپ کی انباء المصطفیٰ انباء الحی، اس میں آپ نے وہ تمام مقدمات منطق اور دلائل کے ساتھ ظاہر کر دیے ہیں کہ خاصہ باری تعالیٰ کون سا ہے. اللہ رب العالمین کا علم جس کی کوئی حد نہیں، نہ ابتدا نہ انتہا. ابتدا اس چیز کی ہوتی ہے کہ جو پہلے نہیں ہوتا، اور انتہا اس چیز کی ہوتی جو بعد میں نہیں ہوتا. تو اللہ کا علم ابتدا اور انتہا کی قید اور حد سے پاک ہے. انبیاء کو جو علم دیا جاتا ہے اس کی ابتدا بھی ہوتی ہے اور انتہا بھی ہوتی ہے، اور ابتدا اور انتہا جس کی ہوتی ہے وہ اپنے ہونے میں ایک محدود علم ہوتا ہے کہ جب تک وہ شروع نہیں، ابتدا نہ ہوئی تو پیچھے کی بات نہیں پتا، جب وہ انتہا ہو جائے گی تو بعد کی بات نہیں پتا. اس کو دوسرے اصطلاح میں کہتے ہیں علم متناہی، یعنی وہ علم جس کی ایک انتہا ہے. اور اللہ کا علم علم غیر متناہی، جس کی کوئی سنت نے خالص الاعتقاد کے اندر مقدمے میں اس بات کو بڑے واضح طور پر ذکر کیا قرآن کی کئی نصوص کے ساتھ کہ حضور کا علم اور مخلوق کا علم، اس کو یوں سمجھ لیجیے یعنی انبیاء کا علم. فرمایا جیسے اللہ رب العالمین جل وعلا کا علم 7 سمندر، اور جو انبیاء یا مخلوق کو دیا گیا وہ ایک قطرہ. فرمایا ایک قطرے کو سمندر سے کوئی نسبت ہوتی ہے، یہاں وہ نسبت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ 7 سمندر کہیں سے شروع ہو کر کہیں پر ختم ہوتا ہے. اللہ کا علم ایسا ہے جس کی ابتدا بھی کسی کو نہیں پتا اور اختتام بھی کسی کو نہیں پتا. وہ ہے علم غیر متناہی، یہ ہے متناہی. میں ان دیوانوں پر حیران ہوں کہ وہ نبیوں کے لیے ایسا علم ماننے کو شرک کیسے کہتے ہیں جس میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، مشارکت ہی نہیں ہے. شرک تو کہتے ہیں برابری کے اعتبار سے، ایک متناہی غیر متناہی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ جلد بازی کے اندر امت پر کفر و شرک کا فتویٰ ایک متناہی اور محدود علم کے اعتبار سے انبیاء کے لیے عقیدہ رکھنا جو قرآن و سنت اور نصوص سے ثابت ہے، اس کو شرک کہنا کتنی بڑی جہالت ہے. اور ایک بات میں عرض کر دوں یہاں سے، آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ حضور کا علم محدود ہے، حضور کا علم متناہی ہے. میں نے کہا اللہ کے مقابلے میں، ہمارے مقابلے میں نہیں. اب یہ کیٹیگری ذرا توجہ کے ساتھ آرام سے سمجھ لیجیے. جب انبیاء کے علم کو خدا کے سامنے رکھیں گے تو وہ علم اللہ ہی نے دیا ہے، لیکن اس کو کمپیر کیسے کریں گے، سمجھیں گے کیسے؟ تو انبیاء کا علم خدا کے سامنے ایک ذرہ، بلکہ ذرے کو سمندر سے جو نسبت ہوتی وہ بھی نہیں. اور رب کے سامنے اس علم کو جز کہا جاتا ہے، بعض کہا جاتا ہے کہ بعض علوم غیبیہ دیے گئے، علوم غیبیہ کا جز دیا گیا. یہ ہمارے مقابلے میں جز نہیں کہا جا رہا، ہمارے مقابلے میں بعض نہیں کہا جا رہا، یہ اللہ کے علم کل کے مقابلے میں جز کہا جا رہا ہے. اللہ کے علم غیر متناہی کے مقابلے میں بعض کہا جا رہا ہے. لیکن جب ساری مخلوق یعنی اللہ اور انبیاء، یہ تو مسئلہ کلیئر ہو گیا، لیکن انبیاء اور ساری مخلوق، مخلوق میں یہ بھی ہے لیکن سید الخلق ہے. اب انبیاء، اللہ اور انبیاء، اس کی وضاحت ہو گئی. اب انبیاء اور ساری خدائی، اس کا جب ہم کمپیریزن کریں گے تو پھر انبیاء کا علم سب کے مقابلے میں کل ہے.
سب کے مقابلے میں جامع ہے۔ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جملہ کہتے ہیں کہ حضور کو علم کلی ملا ہے تو بعض لوگ سیخ پا ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جناب یہ تو شرک ہے۔ تو میں نے کہا تھوڑی عقل سے کام لیں، یہ علم کل اللہ کے مقابلے میں نہیں کہا جا رہا، بندوں کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے۔ اتنی سی بات، اللہ کے مقابلے میں جب کہا جاتا ہے تو بعض جز جتنا دینا ممکن ہے، اور وہی علم جو مخلوق کو دیا جا سکتا ہے اور جو مخلوق کا خاصہ ہے جو ان کو منتقل کیا جا سکتا ہے، لیکن جو خاصہ باری تعالیٰ ہے جو غیر متناہی ہو، بے تعلیم ہو، استقلال ہو، بغیر کسی کی تعلیم کے ہو، یہ دیا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اس کے لیے یہ اسی کے پاس ہو سکتا ہے جو واجب الوجود ہو، اور اللہ کے سوا جب کوئی واجب الوجود ہی نہیں ہے تو اس کے پاس یہ علم آ کیسے سکتا ہے؟ اتنی خالص توحید اہل سنت کی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اس بات کو سمجھے بغیر جلد بازی کے اندر یہ فتویٰ لگا دی، کہتے نہیں اب بھی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، تو میں نے کہا پھر میں ایک مسئلے میں بات کرتا ہوں، میں اپنے استاد کے سامنے بیٹھوں، آپ اپنے استاد کے سامنے بیٹھیں، تو میں آپ سے پوچھوں بتاؤ تمہارا علم تمہارے استاد کے سامنے جز ہے کہ کل ہے؟ آپ کہیں گے جی میرا علم تو جز ہے، میرے استاد کا علم کل ہے۔ میں نے کہا تھوڑا اوپر چڑھیں آپ کا استاد جب اپنے استاد کے سامنے جاتا ہے تو اس کے سامنے آپ کے استاد کا علم کل بنتا ہے کہ جز بنتا ہے؟ کہ لگے نہیں پھر تو میرا استاد میرے مقابلے میں کل ہے لیکن اپنے استاد کے مقابلے میں جز ہے۔ میں نے کہا وہی استاد جب اپنے استاد کے سامنے جاتا ہے تو پھر اس کا علم جس کو کل مارا ہے تم نے، جب وہ اس سے بڑے عالم کے سامنے جاتا ہے تو پھر وہ کل رہتا ہے کہ جز؟ فرما میرے مقابلے میں، میرے استاد کے مقابلے میں تو کل تھا، لیکن جب ان سے بڑے عالم آ گئے تو ان کے مقابلے میں جز۔ تو میں نے کہا یہ اختتام حضور کی بارگاہ میں ہی ہوگا، پھر ساری مخلوق کا علم حضور کے مقابلے میں جز، اور حضور کا کل، اور حضور کا علم اللہ کی عطا، مہربانی، فیض بذریعہ وحی۔ اللہ رب العالمین کے مقابلے پر مقابلہ اس معنی میں نہیں ہے، تعلیم کے معنی میں ہے، ایک سمجھنے کے معنی میں ہے، کوئی تولنے کے معنی میں نہیں ہے، تو وہ یہ بعض ہے اور متناہی ہے، اور اس لیے دیکھیں فرشتے کو بھی یہاں پر یہ چیز عطا کر دی۔ اب میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ حدیث پاک کے اندر بخاری میں آیا کہ ایک بندہ لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ ہے جہنمی، العیاذ باللہ، نعوذ باللہ من ذلک، اللہ ہمیں سوء خاتمے سے محفوظ فرمائے۔ تو حضور سید عالم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس فرشتے کو بتا دیتا ہے کہ یہ جہنمی ہے، العیاذ باللہ، یہ جنتی ہے، وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ پوری زندگی وہ نیک و کاروں کی طرح کام کرتا ہے اور اس میں اور موت میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رکھتا ہے تو پلٹ جاتا ہے، استغفر اللہ۔ پوری زندگی جہنمیوں والا کام کر رہا ہے، ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے، پلٹ گیا، جنتی ہو گیا۔ غزوہ احد کے اندر اس کے مظاہرے کئی ملتے ہیں۔ میرے امام کا ایک رسالہ کمال کیا امام احمد رضا نے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے تجدیدی کارنامے، جہاں پر بدعقیدگیت کے مقابلے میں ایک تجدیدی کارنامہ ہے، دین کو حسن و عقیدے میں لا کر پیش کرنا ہے، وہیں پر علم کے ایک ایک گوشے میں بھی آپ مجدد ہیں۔ مثلا سرکار کے علم سے متعلق جو 14 صدیوں سے مختلف علم کا سمندر بہ رہا تھا، اس کو یوٹیلائز کر کے، اس کو سمرائز کر کے، اس کو فن کا درجہ اگر کسی نے اپنے دور میں دیا ہے تو وہ امام احمد رضا ہے۔ کہ کس کو کس درجے میں لیا جائے، اس کو کیسی فصل بنا دے، اس کو کیسا قانون کا درجہ دیا جائے، پورا ایک نصاب بنا کر پیش کرنا، صرف وہ نقشہ امام احمد رضا نے بنایا، باقی دلائل تو آ رہے تھے لیکن کس کا درجہ کیا ہے یہ اعلیٰ حضرت کے علاوہ پیچھے کسی کی بات میں بالضبط من وعن یہ چیز نہیں ملتی ہے۔ یعنی علم تو ہے لیکن اس کو کس درجے پر رکھا جائے گا، اس کو نام کیا دیا جائے گا، جیسا ایک فن مرتب ہوتا ہے کہ اس کا کیا درجہ ہے، یہ پارٹ در پارٹ ہوتا ہے ایک کام۔ اسی طرح شیخین کی افضلیت پر حضرت ابوبکر صدیق تمام صحابہ کرام اور بعد از انبیاء تمام مخلوق میں افضل ہیں، یہ دلائل سنیے میری بات، ذرا جو کہنا چاہتا ہوں اس پر غور کریں آپ۔ یہ دلائل تو قرآن و سنت سے چلے آ رہے ہیں لیکن اس کو باقاعدہ طور پر فن میں لانا اور اس پر حکم، علم کو اس درجے پہ لا کر جمع کرنا کہ اس پر کوئی حکم آئے اور وہ اس کا وزن اپنی بات کے اس درجے میں پہنچ جائے کہ اس کو قطعی، ظنی، جائز ناجائز کے اوپر کے درجے میں لا کر بیان کیا جائے، میں کہتا ہوں اس سے پہلے کام تو سرکار امام ربانی نے کمال کا کیا ہے مکتوبات شریف میں، دیگر اور کتابوں کے اندر، لیکن آگے چل کر اس کام کا جو بڑا حصہ اللہ نے جس کی قسمت میں رکھا وہ بھی امام احمد رضا ہے۔ آپ کی کتاب مطلع القمرین کو آپ دیکھ لیجیے یا زلال العنقا کو دیکھ لیجیے، جس میں واضح طور پر یہ چیز موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو اول ماننا، ولایت میں بھی اور خلافت میں بھی، باطن میں بھی اور ظاہر میں بھی، یہ اہل سنت و جماعت کے لیے کس قدر لازم اور ضروری ہے۔ آپ صرف مسلح
خلافت پر یا کرسی خلافت پر یا حکومت ہی پر پہلے نہیں ہے، بلکہ وہ مقام انبیاء کے بعد جو کرامت و عزت، تقوی و طہارت، روحانیت اور ولایت کا بندوں کو دینا ممکن ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو سب سے افضل درجہ عطا فرمایا۔ اس پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے مرشدوں میں سے حضور سیدنا شیخ المشائخ الشیخ امام ابو الحسین مہروی رحمہ اللہ کی مائناس کتاب سید السادات شاہ برکت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد امجاد میں سے حضرت شاہ ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دلیل الیقین، یہ مارکیٹ میں موجود ہے، چھپ کر آ گئی ہے۔ اس میں تقریباً کئی صفوں پر آپ نے اولیاء کے مذہب کو نقل کیا ہے کہ ابو بکر صدیق صرف محض ایڈمنسٹریٹر اور خلیفے کے اول نہیں ہے، بلکہ ولایت اور روحانیت میں بھی افضل ہے۔ یہ کسی اور کا عقیدہ نہیں بلکہ یہ سیدوں کا عقیدہ ہے، اور اس بات کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پیر و مرشدوں میں سے حضرت اے رضائی احمد نوری کا فیض نور ہے، امام ابو الحسین احمد نوری مہروی رحمہ اللہ تعالی اولاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک کتاب دلیل الیقین میں بیان کیا ہے۔ وہ کتاب مارکیٹ کے اندر موجود ہے، ترجمے کے ساتھ، تخریج کے ساتھ آ چکی ہے، پڑھ لینا چاہیے۔ اور اس قسم کے جاہلانہ رویے کہ جو اپنے گمان اور اپنے زوم سے کسی کو بات کرنی جاتی ہے، فرمایا نہیں، یہ افضلیت کا عقیدہ، منقبت فضائل کا عقیدہ نہیں، یہ بات نہیں، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ تو عقیدے کے مسئلے کے اندر کسی کو ادھر ادھر ہونے کی ضرورت نہیں۔ مولا کائنات کی محبت و عقیدت ہر مسلمان کے دل میں سر آنکھوں پر ہے، لیکن مولا اور پورے دین کا نکھار یہی ہے کہ مسلح ولایت ہو یا مسلح خلافت ہو، اس میں بلا فصل اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق۔ یہ دلائل دیکھیں۔ اس کو مزید اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کے دور میں کیونکہ بہت زیادہ تفضیلی آ گئے تھے تو مطلب القمرین میں ایک ایک شق کو الگ کیا، مقام مولا علی کو بھی نکھار کر بیان کیا ہے، اور اس میں یہ بات واضح کر دی کہ افضلیت کا کیا معنی ہے اور جزوی فضیلتوں کا کیا معنی ہے۔ وہ انشاءاللہ جب بڑی رات کو زندگی رہی تو ہم بیان کریں گے۔ تو یہاں پر میں صرف عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کو یہ علم دیتا ہے کہ وہ جا کر ماں کے پیٹ میں اس چیز کو لکھ دیتے ہیں۔ اب علم کی دو صورت ہے۔ عدالت کے اندر جج جب فیصلہ کریں گے جب ان کے سامنے شواہد اور گواہی موجود ہو، جج صاحب کو یہ پتا بھی ہو کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن گواہ اگر اس کے خلاف ہے تو ان کو اختیار نہیں ہے، وہ اکیلے میں کہیں گے یار میں تم سے ہمدردی کرتا ہوں، یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، تم پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے، لیکن کوئی گواہی نہیں ہے اور میرا قلم اور میرا منصب گواہ لینے کا پابند ہے، تو لہذا قضا اور فیصلے جسٹس کا سلسلہ یہ گواہیوں پر ہوتا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس میں بھی بڑا کمال کیا، حضور سید عالم کے اس علم خاص پر ایک مکمل رسالہ آپ نے لکھا ہے، اور علم کے دریا چن چن کے نکات یہاں پر جمع کیے ہیں۔ وہ آپ نے ایک رسالہ مبارک یہاں پر آپ نے لکھا ہے، اور اس میں اس واقعات کو ثابت کیا کہ حضور سید عالم اس کائنات میں علیہ الصلوۃ والسلام ایسی شخصیت ہے کہ جن کو اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ باطن پر بھی حکم لگا سکتے ہیں بغیر گواہوں کی موجودگی میں، اور ظاہر پر تو گواہوں کی موجودگی میں لگایا جائے گا۔ منیت اللبیب اعلیٰ حضرت کا یہ رسالہ، ایک چھوٹا سا رسالہ لیکن اس میں مثلا اس کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں۔ غزوہ احد لڑی جا رہی تھی، غزوہ احد لڑتے ہوئے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو بعد میں صحابی بنے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، وہ ایک صحابی کے سینے پر کھڑے ہو چڑھ گئے اور وہ زخمی تھے، بس یہ تھا کہ قریب ان کو شہید کر دیا جاتا، دور تھے۔ حضور سید عالم نے دور سے جب دیکھا ان کو کہ صحابی جو میرا وہ زخمی ہے اور یہ اس کے سینے پر چڑھا ہوا ہے، تو حضور سید عالم نے لوگوں کو مدد اور نصرت کے لیے بھیجا کہ اس کو ہٹاؤ، لیکن اس وقت حضور مسکرا بھی رہے تھے، چہرے پر وہ غم کے آثار نہیں تھے، یا دکھ یا ناراضگی کے آثار نہیں تھے، خوشی کے آثار تھے۔ تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، اس پر علماء نے الگ الگ کتابیں لکھی کہ حضور کا مسکرانا بھی بڑا راز ہوتا ہے۔ حضور مسکرا رہے ہیں، چہرے پر کوئی غصے کے آثار نہیں، جبکہ وہ آپ کے صحابی کو زخمی کر رہا ہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرا کیوں رہے؟ فرمایا میں اس کی تکلیف پر نہیں مسکرا رہا، میں قاتل اور مقتول دونوں کی قسمت پر مسکرا رہا ہوں۔ کہنے لگے حضور کیا مطلب؟ فرمایا جنت میں دونوں ایک ہی گھر میں ہوں گے۔ اب وہ اکرمہ نے زمانہ جاہلیت میں ان کو قتل کر دیا، وہ تو شہید ہو گئے، اور ٹھیک اس کے چند سال کے بعد وہ خود ایمان لے آئے۔ تو یہ باطن پر فتویٰ جو اللہ رب العالمین حضرات انبیاء کو عطا کرتے ہیں۔ ایک اور حوالہ جو خصائص میں بھی اعلیٰ حضرت نے نقل کیا، دیگر بزرگوں نے نقل کیا، سرکار کریم کے سامنے چور لایا گیا،
سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ اس نے چوری کی ہے کیا سزا ہے؟ فرمایا اس کی گردن مارے. کہا حضور قرآن تو یہ کہتا ہے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں. فرمایا ہاتھ کاٹ دو. تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں یہ بات حضور نے کیسے فرمائی؟ پہلے شاہ فرمایا کہ جناب اس کی گردن اتاری جائے, سزا سخت دی جائے اس کو, اور بالکل اس کا خاتمہ کرو. اور جب پوچھا گیا حضور اس کے تو ہاتھ کاٹیں گے؟ تو فرمایا ہاتھ کاٹ دو. کہتے ٹھیک ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے جو چور کی سزا ہوتی ہے جب اس سارے شرائط اس پر متحقق ہو جائے. آج عجیب زمانہ ہے, مظلوم پر رحم نہیں آتا, ظالم پر رحم آتا. کہتے ہاتھ کاٹنا کوئی سزا ہے؟ میں نے کہا 300 ارب روپے ہڑپ کر لینا کوئی سی, لوگوں کے پیسے کھا جانا عجیب قانون ہے جناب. مظلوم کا درد نہیں دیکھا جا رہا, سزا ظالم سزا. میں نے کہا آپ بھی ڈرتے کہ آپ کے نہ کاٹ دیے جائیں کیونکہ آپ اس کے سپورٹر ہیں. تو ایک کے کاٹ دیے جاتے سارا معاشرہ پورا من ہوتا. اور رسول کریم نے یہ خود فرمایا بخاری کی حدیث ہے کہ ایک دور آئے گا, اپنے صحابہ سے کہا کہ مقام حرا جو کوفے کے پاس ہے وہاں سے ایک عورت, جوان عورت چلے گی, عمر میں بھی جوان ہوگی, تو ہوگی بھی تنہا, سر سے لے کر پاؤں تک سونا اس پر ہوگا, تنہا مقام حرا سے چلے گی, بخاری کتاب المناقب. اور وہ آئے گی کعبے تک تنہا, اور کعبے کا طواف کرے گی. اس وقت نہ اس کو کوئی نظر اٹھا کر دیکھ سکے گا, لوٹنا تو دور کی بات. تو حاتم تائی کے بیٹے جو مسلمان ہو گئے تھے, عدی بن حاتم, تو انہوں نے کہا اپنے دل میں انہوں نے یہ سوچا کہ وہ جو قبیلہ فلاں فلاں قبیلے کے ڈاکو ہے وہ تو جتھا آدمیوں کو جائے اس کو نہیں چھوڑتے, لوٹ لیتے ہیں. تو یہ تنہا عورت آئے گی, سرکار کریم نے فرمایا ایسا ہوگا. عدی بن حاتم کہتے رضی اللہ عنہ, کہتے شاگردوں کہتے ہیں بڑھاپے میں کہ ہاں میرے آقا نے جو کہا وہ وقت میں نے فاروق اعظم کے دور میں دیکھا ہے. امن کا عالم یہ تھا کہ کوئی لوٹنے والا نہیں تھا. جب حکمرانی لٹیروں کے سپورٹر بن جائیں تو حال کیا ہوگا. لیکن حکمران اگر عمر جیسا ہو تو زمین بھی بے عدل نہیں کرتی. اگر کسی بڑھیا کا تیل گر جائے اور وہ رو پڑے کہ میں غریب تھی اور یہ پیالہ گر گیا, تو عمر درہ اٹھا کر کہتے تیل نکال, تو زمین بھی تیل اوپر کرتی ہے. تو یہ حکمرانوں کا کمال ہوتا ہے. کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں ہر شخص اپنے ماتحت کے پر نگہبان اور باس پرس ہے. باپ سے اولاد کے بارے میں قبر و حشر میں پوچھا جائے گا, حکمران سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا, مرشد سے اس کے مریدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, امام سے اس کے مقتدیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, استاد سے اس کے شاگردوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اوپر والے چاہے جتنے پارسا ہو, نیچے والوں کو اگر درست نہیں کیا یا اس پر کام نہیں کیا یا وہ غلطی پر تھے پھر بھی ان کو اپنے قریب کیا, تو بیٹا جنت جانا تو دور کنار ہے, اس کے 1000 گناہ کا حساب مرشد دے گا, استاد دے گا, پیر دے گا اور حاکم دے گا. تو جناب سید عالم کے پاس جب وہ آیا, بات کو سمیٹتے ہیں یہاں پر اسی آیت کریمہ کے تحت. آگے پھر بہت زبردست آیات ہیں, قرآن کی 2 آیات ہیں محکمات و متشابہات, یہ سمجھنے جیسی ہے, بہت علمی موضوع ہے. یہاں پر یہ ہماری اصول فقہ کی کتابوں کے اندر بھی بات آتی ہے. تو میں صرف آج اسی موضوع پر گفتگو ختم کروں گا تاکہ آنے والے جمعے میں صرف ہم محکمات و متشابہات پر بحث کریں کہ اس سے کیا مراد ہوتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں یہ قرآن سب کو سمجھ میں آتا ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن کی 2 آیتوں کی 2 صورتیں ہیں, محکمات اور متشابہات. محکمات سمجھ میں آتی ہے, متشابہات سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو ہمیں کیا پتا قرآن میں متشابہات کیا ہے؟ تو صرف ترجمے سے اگر قرآن سمجھ میں آ جاتا تو قرآن یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ متشابہات کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, لیکن تمہارے آزمانے کے لیے ہم نے متشابہات کو رکھا ہے کہ تم اس آیت کو سمجھ بھی پاؤ گے کہ یہ آیت متشابہات ہے, محکمات ہے. اس کو آنے والے جمعے میں سمجھیں گے. لیکن آج یہاں پر بات ختم کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ماں کے پیٹ میں فرشتوں کو بھیجتا ہے اور تقدیر لکھتا ہے. اس پر میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ علم ممکن ہے جو دیا جاتا ہے, اور ہم اہل سنت اور مسلمان الحمدللہ انبیاء کے لیے وہی علم مانتے ہیں جو ممکنات میں سے, جس کی تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دی ہے. حضور سید عالم کے سامنے جب چور لایا گیا تو چور نے, حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ اس نے چوری کی, فرمایا اس کی گردن مارو. کہا حضور چور کے تو ہاتھ کاٹ دے, فرمایا ہاتھ کاٹ دو. تو کہتا میں اس وقت تحمل میں آ گیا کہ حضور نے یہ بظاہر یہ 2 باتیں ہیں, کہنے کہ ہاتھ کاٹ دیے گئے, سرکار کا وصال ہو گیا, آپ اپنے مزار مقدسہ میں تشریف لے گئے, مصلی خلافت پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آئے. ایک دن وہ پھر چوری میں پکڑا گیا, ہاتھ کٹے ہوئے, لیکن اس نے کسی منہ میں دبا لیا یا خاص مال کو. تو جب سامنے لایا گیا تو تعزیر میں کہہ دیا گیا کہ جو شریعت کا فتویٰ ہے کہ اب اس کی ٹانگ کاٹی جائے, کاٹ دیا. پھر وہ چوری کر گیا. اب وہ سب کے لیے اتنا بڑا درد سر بن گیا تھا کہ جب حضرت سیدنا ابو بکر کے سامنے مقدمہ آیا, پوچھا گیا, تو آپ نے فرمایا یہ اب تو تعزیراً یہ کہ اس کا خاتمہ کرو, اس لیے کہ یہ باز نہیں آتا اور لوگوں کو تکلیف دیتا ہے, تو لہذا, لیکن بندہ تو بتاؤ کون ہے.
حضرت ابوبکر نے کہا فائل تو دیکھ لیا، بندہ لاؤ۔ بندہ جب سب لایا تو سامنے وہی کھڑا تھا، تو فرمایا او ہو میرے آقا نے تجھے اس لیے فرمایا تھا، یہ واقعہ کئی سال بعد ہونا تھا اور یہی حکم میں نے دینا تھا، تو حضور نے فرمایا ابوبکر اس کی گردن مار دو۔ تو عرض کیا رسول اللہ چور کے تو ہاتھ کاٹتے ہیں، تو فرمایا ہاتھ کاٹ دو۔ تو یہ وہ علوم ہے جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے عطا فرمائے ہیں، اور فرمایا کہ بندہ پوری زندگی، ہم اپنے آپ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کی نیت کر کے اس حدیث پاک کو سن لیجئے۔ قرآن کریم نے یہاں ذکر کیا حدیث پاک میں کہ بندہ پوری زندگی نمازی ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی تقدیر خراب ہو تو وہ مرنے سے پہلے غلط کام شروع کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ایک دعا ہے، کیا ذہین تھے حضرت سیدنا صدیق پر، مانگتے کیسے، دیکھیں داتا صاحب نے آپ کی دعاؤں کو الگ کر کے ذکر کیا ہے، اور فرمایا آپ کی دعائیں بتاتی ہے کہ آپ امام الاولیاء ہیں۔ جتنا قریب سے روحانیت کو ابو بکر صدیق نے سمجھا ہے یہ آپ کا خاصہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی ایک دعا ہے، وہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل خیر عمری، یا اللہ تو میری عمر میں کوئی حصہ تو اچھا لائے گا نا، تو وہ حصہ میری اچھائی کا کب منتقل کر، فرما آخرہ، جب میرا اختتام ہونا تو میری آخری زندگی اچھی والی ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں میری جوانی اچھی ہو جائے، میرا بزنس اچھا ہو جائے، تو کہتے ہیں یا اللہ تو بندے کی زندگی کے اندر ایک لمحہ ایسا لاتا ہے کہ جو اس کی زندگی کا کمال کا وقت ہوتا ہے، تو فرماتا اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، اے میرے اللہ میری عمر کا بہترین حصہ میری زندگی کے آخر میں کر دے، اللہ اکبر، وخیر عملی خواتمہ، اور فرمایا میرے اعمال کا بہترین حصہ زندگی کے آخری دنوں میں کر دے، آمین کہیے۔ وخیر ایامی یوم القاکا، اور میری زندگی کا بہترین دن تجھ سے ملاقات کے دن میں سے کر دے۔ کسی نے پوچھا آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جناب سید عالم سے ہم نے یہ بات سنی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پوری زندگی جنتیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے لیکن اس کا خاتمہ جہنمیوں کے اعمال پر ہوتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی پوری زندگی جہنمیوں کے اعمال کرتا ہے لیکن اس کا خاتمہ جنتیوں کے اعمال پر ہوتا ہے۔ تو اللہ ہم تمام کو حسن خاتمہ عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ ایک نیک آدمی تھا، نمازی تھا، روزے دار تھا، تہجد گزار تھا، بنی اسرائیل میں سے۔ حضور فرماتے جب مرا تو وہ کفر کی موت گیا، علیہ صحابہ نے تڑپ کر کہا یا رسول اللہ جب پوری زندگی عبادت میں گزاری، فرمانبرداری میں گزاری، تو پھر خاتمہ کیوں؟ تو حضور فرمایا اس لیے کہ کبھی اس نے خاتمہ ایمان پر نہیں مانگا تھا، اس نے عبادت کا ذوق مانگا تھا، اللہ نے دے دیا، اس نے تلاوت کا ذوق مانگا تھا، اللہ نے دے دیا، اس نے نمازوں کا ذوق مانگا تھا، اللہ نے دے دیا، اس نے گناہوں سے بچنا مانگا تھا، اللہ نے دے دیا۔ لیکن خاص یہ سب سے ہٹ کر دعا ہے کہ جب سانس نکلے تو ایمان پر نکلے۔ فرمایا اس نے خاتمہ بالخیر نہیں مانگا تھا۔ تو دعاؤں میں عظیم دعا خاتمہ بالخیر اور عافیت کی دعا ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق کے اس قول سے بھی ہے، اور بخاری شریف کی حدیث ہم نے یہ پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہم تمام کے ساتھ ایسا معاملہ فرمائے جیسا وہ چاہتا ہے خیر کا، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ رب سے جیسا گمان کرے گا رب ویسے ہی کرے گا۔ تو ہم رب سے گمان کرتے ہیں کہ وہ کریم ہے، کسی کو عذاب دے کر اس نے کیا کرنا ہے، وہ تو کریم ہے۔ ہم اس سے رحمت کی امید رکھتے ہیں، بخشش کی امید رکھتے ہیں، بخشش کی امید رکھتے ہیں، درگزر کی امید رکھتے ہیں، عفو و کرم کی امید رکھتے ہیں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا یا غفور بحرمت سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب